सरगोदा में घुलापुर बंगला के करीब नहर में ट्रक गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर 7 अफराद जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक में 18 अफराद सवार थे। नहर खुश्क थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से चक्री इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शाम कोट तक बंद। मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़याल तक, मोटरवे M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद है। दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, कालादम TTP अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे मुल्कों को बचाया। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्का हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास मौजूद खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल से तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। फितना हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया, जो नाकाम बना दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इत्तला पर ताक़ुब करके मजीद 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। 20 साल भी लड़ते रहे, आखिर मुज़ाकिरात करना पड़ेंगे। रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। चौधरी साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो, खाली इक़्तिदार के साथ ना हो। बहरहाल ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। अचकजई साहब इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं और वो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को ही
آگے بڑھانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دی گئی مذاکرات کی دعوت اب بھی برقرار ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اچکزئی کے تقرر سے پارلیمانی معاملات بہتر ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، اب آمادگی والا معاملہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی، جد و جہد کرتے رہیں گے، عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کس سے ملاقات کرانی ہے اور کس سے نہیں، اس کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں میسر ہیں، ہر ہفتے اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے، جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی جا سکتی۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے ملاقاتوں کو سیاسی کہہ دینا صرف ایک بہانہ ہے۔ پمز اسپتال کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا، کچھ دوائیں تجویز کی۔ اللہ 2026 پاکستان کے لیے بہتر کرے، اللہ اس ملک پہ خیر فرمائے، اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے اور 2026 بہتر سال۔ مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے، بات چیت سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا ہے، وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لاہور اے ٹی سی میں پیشی پر لائے گئے شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی بات چیت، کہا جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بڑا اچھا جواب دیا، لیکن بھارت باز آنے والا نہیں ہے، وہ دوبارہ حرکت کر سکتا ہے۔ ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر افغانستان استحکام چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا ہوں گے۔ جیل میں قید ہوں، دعا کریں مجھے عزت سے رہائی نصیب ہو۔ 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، امریکی ناظم الامور کی پاکستان میں معاشی استحکام اور اقتصادی بہتری کی تعریف، امریکہ کی جانب سے تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کی مکمل حمایت کا اعادہ، وزارت خزانہ اور لبرٹی فائنینشل کے درمیان کرپٹو کرنسی تعاون کا معاہدے کا خیر مقدم، نیٹلی بیکر کی پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار، وزیر خزانہ کا معاشی اصلاحات کے تسلسل اور سرمایہ کار دوست ماحول کے عزم کا اظہار۔ یہ لوگ کدھر ہیں جو اب مہنگائی کے فوائد بتاتے تھے؟ کوئی ہے جو ان کے دعووں اور باتوں کو اون کرے، ذمہ داری لے؟ وزیر دفاع خالد آصف کا ٹویٹ، لکھا ملک برباد کر دیا، ایک نسل رائٹ آف کر دی، جنرل پاشا کا ذکر کیا جا رہا ہے، کاش کوئی پاشا سے پوچھ لے کہ آپ اس تماشے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، صرف قوم کو یہ بتا دے، آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کی گواہی کے لیے بتا دے، پاشا صاحب صرف ریکارڈ کے لیے ہی بتا دے، اون کرے یا ڈس اون کرے، ہم نے غلطیاں کی مانتے ہیں، مگر آپ آنے والی نسلوں کی خاطر کچھ تو بتائیں، کچھ تو بتائیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی زبان پر آپ کا نام بے اختیار آ ہی گیا ہے۔ ایف پی سی سی آئی کا 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے توانائی کی بلند قیمتیں، زیادہ شرح سود اور پالیسی عدم استحکام نے صنعتوں کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ پاکستانی مصنوعات عالمی منڈیوں میں مقابلے کی صلاحیت کھو رہی ہیں، صنعتوں کی بحالی سے ہی معاشی استحکام ممکن ہے۔ ایس ایم تنویر نے کہا مہنگی بجلی، بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو چکے۔ ورلڈ اکنامک فورم رپورٹ بھی صورتحال تشویشناک قرار دیتی ہے، لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے وینٹی لیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچائیں۔ ایران کی قیادت نے گزشتہ روز ہونے والی 800 سے زائد پھانسیاں منسوخ کر دی۔
امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا ایران کی قیادت کے اس اقدام کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں۔ امریکی مندوب مائک والز نے کہا کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل سے متعلق مباحثے میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے۔ فلسطین اور جموں و کشمیر تنازعات کے حل کی کامیاب مثالیں ہونی چاہیے۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ فلوریڈا میں تقریر سے خطاب میں کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کہا وہ اعزاز ہے۔ بولے ہم نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ڈاکو، قاتل اور مینٹل اسپتال سے آئے لوگ امریکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ کہا 1 سال پہلے امریکی معیشت بے جان تھی، اب جان آ گئی ہے۔ UAE سمیت مختلف ممالک کا دورہ کیا۔ میرے دوروں سے امریکہ میں سرمایہ کاری آئی۔